جی تو آج کی ہماری ویڈیو ٹو بی برائڈ کے لیے اور نیولی میرڈ گرلز کے لیے تو انفارمیٹیو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر عورت کے لیے اور ہر بیوی کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر میرج ایکسپیکٹیشن میں اور میرج ریالٹی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ تھوڑی سی چیزیں انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں نا تو بلیو می کہ ہماری لائف بہت ہی آسان ہو جاتی ہے، ہم آسانی سے ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنے رشتے کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر عورت کو اپنی شادی شدہ لائف میں تھوڑی سی سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، ہم سب کی لائف کے سرکمسٹانسز جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ہم سب کی ایکسپیکٹیشنز ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ہم سب کی جو پریکٹیکل لائف ہے نا وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کسی بھی عورت کی جو لائف ہے وہ دوسری عورت سے بالکل بھی میچ نہیں کرتی، اسی لیے ہم سب کی ایکسپیکٹیشنز ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ اچھا، تو کچھ لڑکیاں نا شادی سے پہلے یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری زندگی نا ایک حسین خواب کی طرح ہوگی، کہ جیسا ہم نے سوچا ہے یا جیسا ہم نے ایکسپیکٹ کیا ہے لائف پارٹنر، ہمارا لائف پارٹنر بالکل ویسا ہی ہوگا، ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دے گا بلکہ وہ خود ہمارے لیے چائے بنا کے لائے گا، وہ ہر وقت اپنے گھر والوں سے ہمارے لیے لڑے گا اور ہمارے لیے خود سٹینڈ لے گا، اور ہمارے لیے وہ بہت زیادہ کیئرنگ اور لوننگ ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں نا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ میں آتی ہیں کہ زندگی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی جتنی آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو اتنا زیادہ ہائی مت کریں کہ شادی کے بعد یا شادی کے کچھ مہینے یا سال گزرنے کے بعد آپ اپنی زندگی سے مایوس ہونا سٹارٹ کر دیں، بلکہ زندگی کو خوبصورت بنایا جاتا ہے ایک دوسرے کو وقت دے کے، ایک دوسرے کو توجہ دے کے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے اور ایک دوسرے کی پرابلمز کو سمجھ کے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کے۔ جن خواتین کی شادی کے بعد ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوئی ان کے ان لاس کو لے کے یا ان کے ہسبینڈ کو لے کے، یقیناً وہ ہمیں یہی کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ زندگی صرف ایک حسین خواب ہے، شادی کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جیسا ایک لڑکی شادی سے پہلے سوچ رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک لڑکی کا قصور ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچتی ہے یا اس کی ایکسپیکٹیشنز کتنی ہائی ہوتی ہیں۔ اور جو خواتین اپنی شادی شدہ لائف میں تھوڑی سی ایفرٹ انویسٹ کرتی ہیں اور اپنے ریلیشن کو امپروو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ کامیاب ازدواجی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اور پھر ہمیں وہ خواتین یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ زندگی ایک حسین خواب نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ زندگی واقعی بہت حسین ہے۔ تو اپنی زندگی کو آپ نے حسین خود بنانا ہے، اپنے لہجے سے، اپنے الفاظ سے، اپنے برتاؤ سے اور اپنی عادتوں سے۔ یاد رکھیں کہ شادی اچھے برے ایکسپیرینس کا نام ہے، شادی کا ہر دن کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح سے ہینڈل کرتی ہیں، سچویشنز کو پازیٹیولی لیتی ہیں یا آپ اس میں ہائپر ہو جاتی ہیں، یا آپ کا بیہیو دوسروں کے ساتھ کیسا ہے یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہے۔ یاد رکھیں ایک چیز آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا لینی ہے، چاہے کوئی نیولی میرڈ گرل ہے یا ٹو بی برائڈ ہے، کہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ محبت کے بغیر تو رہ لیتے ہیں لیکن عزت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اٹس مینس کہ رسپیکٹ از مور امپورٹنٹ دین یور لو۔ ہمیشہ آپ نے رسپیکٹ کے دامن کو پکڑ کے رکھنا ہے، کبھی بھی آپ نے رسپیکٹ کو نہیں چھوڑنا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، چاہے آپ غصے میں ہیں یا کسی بھی قسم کی سچویشنز میں ہیں۔ یہاں پر آپ کو شادی شدہ زندگی میں محبت اور خوشی بھرے الفاظ اور دن دیکھنے کو ملتے ہیں نا، وہاں پر آپ کو تھکن اور ذمہ داریوں سے بھرے ہوئے دن بھی ساتھ ہی دیکھنے پڑتے ہیں۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ آگے بڑھنا ہر عورت کو آنا چاہیے۔ جو خواتین اپنی شادی شدہ زندگی میں چیزوں کو، ذمہ داریوں کو بیلنس کرنا سیکھ جاتی ہیں نا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عورت شادی کے بعد اپنے ہر کام کا اس نے ٹائم ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور سب کاموں کے ساتھ، سب ذمہ داریوں کے ساتھ شوہر کو بھی پراپر وقت دے رہی ہے، اس کے لیے وقت نکال رہی ہے، تو آپ ایک سکسیسفل میرج گزار رہی ہیں۔ کچھ لڑکیوں کا نا یہ خواب ہوتا ہے کہ شادی کے بعد میں بالکل بھی بدلوں گی نہیں، میں بالکل ایسے ہی رہوں گی، خود کو ایسے ہی وقت دوں گی، ایسے ہی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کروں گی، کال پہ اپنی فرینڈز کے ساتھ بات کروں گی اور ان کے ساتھ پارٹیز پہ جانا پسند کروں گی۔ تو دیکھیں شادی کے بعد جو ریئل لائف ہے نا وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہوتی۔ یہ سب جو ششکے ہوتے ہیں نا یہ شادی سے پہلے کی زندگی میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ شادی کے بعد جب ایک اور پرسن کی رسپانسبلٹی آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے نا تو آپ کو ہر کام کے لیے اپنے لائف پارٹنر سے پرمیشن لینی ہوتی ہے، اور مرد حضرات ایسی عورتوں کو ہی پسند کرتے ہیں جو اپنے گھر کو اور اپنے شوہر کو توجہ دیتی ہیں اور اپنے شوہر کو اور اپنے گھر کو دوسرے لوگوں پر پیورٹی دیتی ہیں۔ تو آپ کی فرسٹ پیورٹی
آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کا شوہر اور آپ کی ذمہ داریاں ہونی چاہیے۔ نیولی میرڈ گرل کے لیے یہ چیز تھوڑی سی جو ہے وہ مشکل کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ شادی کے بعد آپ کی جو لائف کا ہر دن ہوتا ہے نا، وہ سم ٹائم کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جس طرح سے آپ نے ایکسپیکٹ کیا ہے تو ہر فرد آپ کی ایکسپیکٹیشن کے اوپر پورا اترے، ٹھیک ہے؟ سب کی ایکسپیکٹیشنز ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر کے ماحول میں ہر کام جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو اس طرح کے ماحول میں ایک لڑکی تھکن، مایوسی، جذبات میں چڑچڑاپن اور گھر کے کاموں میں پرسکون نہ رہنا تھوڑا سا اس کے لیے جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن شروع کے دنوں کی آپ کی دی ہوئی قربانیاں آپ کی پوری زندگی میں جو ہے آپ کے لیے سکون کا باعث بنتی ہیں۔ سٹارٹ میں یہ قربانیاں ہر عورت کو دینی پڑتی ہیں، اس کو یہ چیزیں بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے یہ سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہر عورت کو اس فیز سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور کچھ لڑکیاں اور کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شادی ایک بہت خوبصورت سفر ہے اور مسلسل اس میں ہنسی، محبت، دوسرے کو مہنگے تحفے تحائف دینا اور ایک دوسرے کو سرپرائز کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جانا، اسی کا نام زندگی ہے۔ تو زیادہ تر اس طرح کی چیزیں آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہیں، تو آپ اپنی لائف کو ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ مت جوڑیں، کیونکہ ریئل لائف سوشل میڈیا کی لائف سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آپ ولاگز میں اور فلموں میں جیسا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں صرف اس طرح سے ریکارڈ کی جاتی ہیں، اس طرح سے شوٹ کی جاتی ہیں جس طرح سے ہم ان چیزوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا حقیقت پسند بنیں، حقیقت کی دنیا میں آئیں اور ایک دوسرے سے اتنی ہی ایکسپیکٹیشنز لگائیں جتنا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کے لیے کر سکتا ہے۔ زیادہ تر لڑکیاں نا اپنی ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے شادی کے بعد اپنی زندگی سے مایوس ہوتی ہیں۔ اچھا، کچھ لڑکیوں کا نا یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اپنے شوہروں سے کہ جب میری شادی ہوگی نا تو میرے ہسبینڈ میرے لیے ہیلپ کریں گے اور میرے ساتھ کوکنگ میں میری ہیلپ کروائیں گے، اور میرا ہر دن جو میرے لیے ایک چیلنج ہوگا اس میں میرے لیے ہیلپ کریں گے اور مجھے حوصلہ دیں گے کہ کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اگر آپ اپنے ہسبینڈ سے یہ سب چیزیں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں نا، تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی کچھ ایفرٹ انویسٹ کرنی ہوگی۔ ریلیشن شپ میں گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہی ہے، میں اکثر آپ کو بتاتی رہتی ہوں۔ تو جو چیزیں آپ اپنے ہسبینڈ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں نا، وہی چیزیں آپ پہلے ان کے لیے کریں، ٹھیک ہے؟ ان کا اعتماد بڑھائیں۔ آپ کتنی اچھی ہیں، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ رہنا پسند کر رہی ہیں، آپ ان کے ساتھ رہ کے خوش محسوس کر رہی ہیں، آپ یہ محسوس کر رہی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا لائف پارٹنر دیا ہے۔ جب آپ یہ سب چیزیں اپنے ہسبینڈ کے لیے کرتی ہیں نا، تو آپ کے ہسبینڈ پھر آٹومیٹکلی اس کے جو ریٹرن میں آپ کو جو ہے نا وہ کچھ اچھا رسپانس دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب دو لوگ ایک رشتے میں بنتے ہیں نا، جب وہ میاں بیوی بنتے ہیں نا، تو دونوں کی ایکسپیکٹیشنز، دونوں کے نظریات، دونوں کی نفسیات ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہیں، اور عقل مند عورت وہی ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے، جو اپنے شوہر کو سمجھنے میں دیر نہیں کرتی۔ اور جب میاں بیوی دونوں ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں نا، تو آپ کا رشتہ واقعی ہی بہت خوبصورت بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے ہسبینڈ سے بہتر کی امید رکھ رہی ہیں نا، تو آپ کا بھی یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ ان کے لیے بہترین بنیں، آپ ان کے لیے بہترین کریں۔ جو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ اس سے زیادہ بیٹر بننے کی کوشش کریں۔ ایک لڑکی جو اپنے شوہر سے چاہ رہی ہوتی ہے نا کہ جب اس کے گھر والے اس کی بیوی کے خلاف کوئی بات کریں تو شوہر خود سٹینڈ لے اور اپنی بیوی کو بولنے کا موقع نہ دے اور اپنی بیوی کے حق میں بات کرے، اس کی حمایت کرے، تو یہ سب چیزیں پانے میں نا آپ کو اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے، آپ کو اپنا ٹرسٹ بنانا پڑتا ہے کہ کیا آپ یہ چیزیں ڈیزرو بھی کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ اور اگر آپ اپنی طرف سے بیٹر کر رہی ہیں، آپ اچھی ایفرٹ انویسٹ کر رہی ہیں اپنے رشتے کو امپروو کرنے میں، تو آپ کے ہسبینڈ یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ انالائز کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کا بیہیویئر آپ کے ساتھ کیسا ہے اور آپ کا بیہیویئر کیسا ہے۔ تو یہ جو ان کی انالائزیشن ہوتی ہے نا، یہ اس کے تھرو آپ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بناتی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں نا کہ آپ دوسروں کے خلاف کر کے اپنے ہسبینڈ سے جو ہے اس کی حمایت بٹورنے کی کوشش کریں، یا آپ یہ بتائیں کہ کسی دوسرے نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے یا آپ کو اس نے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، تو آپ جتنی ان چیزوں کے بارے میں اپنے ہسبینڈ سے ڈسکشن کریں گی نا،
وہ آپ سے جو ہے نا کم بات کرنا سٹارٹ کر دیں گے، وہ آپ سے دور رہنے لگ جائیں گے۔ آپ نے صرف اپنے ریلیشن کے اوپر فوکس کرنا ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ نے ہمبل رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں زیادہ تر اپنے گھر اسی لیے خراب کر رہی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ دیکھ کے ہر وقت سکرولنگ کر کر کے ان کے مائنڈ جو ہے وہ اسی ٹائپ کے سیٹ ہو چکے ہیں کہ ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہیں ان کے لائف پارٹنرز کو لے کے، اور شادی کے بعد جب وہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ان کی ایکسپیکٹیشن کے اوپر پورا نہیں اترتے تو لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ برباد ہو گئی ہے، ہمارا شوہر جو ہے اس لائق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ تو دیکھیں یہ چیز غلط ہے۔ تھوڑا سا پیشنس لڑکیوں میں ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ آج کل کی لڑکیوں میں پیشنس نام کی جو چیز ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ گھر ہمیں خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیشنس رکھیں، اپنے ہسبینڈ سے اچھے کی امید رکھیں اور تھوڑی سی ایفرٹ کریں، ایفرٹ لیس مت بنیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چھوٹا سا میسیج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک کومنٹ مجھے آیا تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ویسے بھی دوسری عورت میں انوالو ہیں اور مجھے یہ سب چیزیں کرنا پسند ہی نہیں ہے، میں تو بنتی سورتی نہیں ہوں، میں تو ہسبینڈ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی، مجھے یہ چیزیں کرنا جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا۔ اور بعد میں انہوں نے لکھا تھا کہ ویسے بھی میرے ہسبینڈ دوسری عورت میں انوالو ہیں۔ میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جو عورت اپنے شوہر کو سمجھتی نہیں ہے، جو عورت اپنے شوہر کی نفسیات کو نہیں سمجھتی، اپنے شوہر کی لائکنگ ڈس لائکنگ کا خیال نہیں رکھتی، وہ عورت کبھی نہ کبھی زندگی میں اس چیز سے مار ضرور کھاتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ کسی اور میں انٹرسٹ لینا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اور ساتھ میں وہ میری بہن مجھے یہ بولتی ہیں کہ یہ سب چیزیں کرنے کا، بننے سورنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے جو ہے غیر مرد بھی تو آپ کی طرف اٹریکٹ ہو سکتے ہیں، اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے بنتی سورتی ہیں تو غیر مرد کی جب نظر پڑتی ہے تو وہ بھی آپ کی طرف اٹریکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، عورت کے لیے بننا سورنا اس چیز کا حکم تو قرآن پاک میں بھی دیا گیا ہے، ساتھ میں اپنی نظروں کو دوسروں کے لیے پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے نا اور آپ کی نیت پاک ہے تو کوئی بھی غیر مرد آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کے اوپر فوکس کریں، اپنی زندگی کے اوپر ایفرٹ انویسٹ کریں تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ ہر چیز کا بلیم سچویشنز کو نہیں دیا جاتا کہ آپ اگر کچھ نہیں بھی کر رہی تو آپ رائٹ ہیں۔ سوری ٹو سے، میری بات کا آپ نے برا بالکل بھی نہیں ماننا، لیکن اس طرح کی چیزیں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے کچھ سیکھیں۔ ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور جس کا کومنٹ سب سے اچھا ہوا اسے پن کروں گی، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔